نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس طریقے سے انسان بھی بعض دشمن ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بھی انسان کا ایک کھلا دشمن بنایا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا بھی دیا صریح الفاظ میں کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہ کہ ہر قسم سے یا ہر طرح کے حربے آپ لوگوں پر استعمال کرے گا، تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا، عبادات سے روکنے کی کوشش کرے گا، اور تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے لڑائی ہو، آپس میں لڑو، اور عبادات سے روکے گا کہ جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض و واجبات ہیں ان سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، سستی کاہلی کی طرف لے کر جائے گا، کیونکہ انسان کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا شیطان یہی چاہتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ کے لیے ناکام کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق اس کو بھی ہمیشہ کے لیے کسی طریقے سے کوشش کر کے کہ ناکام بنا دیا جائے، وہ اس دنیا کے اندر بھی رہ کر چین سکون والی زندگی سے دور رہیں، اور آخرت میں جو آنے والی زندگی ہے ہمیشہ کی، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جہاں پر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں آخرت والی زندگی کے اندر، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی، تو شیطان یہی حرب استعمال کرتا ہے اور اسی کی کوشش اور جد و جہد میں لگا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو وہاں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانے والا بنوں، ان کو عبادات سے روکوں، اور یہ کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالوں، تفرقے ڈالوں، ان کو لڑواؤں، اور ان کے درمیان شیطانیاں ایسی پھیلاؤں کہ جن کی وجہ سے آپس میں لڑیں، اور آپس کے درمیان جب لڑائی جھگڑے ناچاکیاں تلخیاں ہوں گی تو آپس میں ایک دوسرے سے ناراضگیاں رہیں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ایک سبب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہی اصل انسان کا مقصد ہے اس دنیا کے اندر، کہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان راضی کر لے اور اس کی عبادات کے اندر لگا رہے۔ جس طریقے سے پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ انسان ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 گنا بڑھا کر نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا بتلایا تھا کہ 2 خصلتیں ہیں بھی بہت ہلکی، لیکن ان کو کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ تو صحابہ کرام نے دریافت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دیا، کم کرنے والے کیوں ہیں کہ جب انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے، اول تو جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تو شیطان مختلف قسم کے وسوسے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، مختلف قسم کے کام انسان کے سامنے لاتا ہے کہ فلاں کام بھی کرنے والا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اس سے ملنا ہے، اس سے یہ حساب کتاب کرنا ہے۔ انسان کھڑا تو نماز میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، لیکن وہ اپنی مشغولیات کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے انسان اس شیطان مردود کی وجہ سے۔ تو دوسری چیز کیا تھی کہ جب انسان رات کو سونے کے لیے لیٹے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 دفعہ یہ تسبیحات پڑھ لیا کریں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔
100 کو 10 گنا بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی 1000 نیکیاں کر دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بھی شیطان حربہ استعمال کرے گا، آپ کو یہ ہلکی سی خصلت کے اوپر بھی عمل نہیں کرنے دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان سونے کے لیے لیٹے گا، جب وہ تسبیح وغیرہ کرنے کی کوشش کرے گا، شیطان مختلف قسم کے وساوس ڈال کر انسان کے ذہن میں، انسان کے دل و دماغ میں، انسان کے ذہن کو منتشر کرے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے یہ عبادت سے دور رہے۔ اگر انسان نے، مسلمان نے یہ تسبیح کر لی اور پہلا کلمہ پڑھ لیا، سونے کی دعا پڑھ لی، تو انسان کی ساری رات عبادت کے اندر گزرے گی۔ اس گزرے ہوئے پل کا انسان کو کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا مسلمان کو، لیکن اس کی یہ کوشش ہوگی کہ کس طریقے سے انسان کو اس کی کامیابی سے روکا جائے۔ تو شیطان انسان کا جو ہے وہ کھلم کھلا دشمن ہے، انسان کو روکتا ہے کہ عبادات وغیرہ کے اندر سستی کرے، کاہلی دکھائے، اور عبادات کے اندر ہمیشگی، مواظبت یہ اختیار نہ کرے۔ تو انسان کے ذہن کو شیطان منتشر کرتا ہے اور مختلف قسم کے کام یاد دلا دے گا۔ انسان انہی چیزوں کا حساب کرتے کرتے جو ہے نہ تو تسبیح وغیرہ کر سکے گا، نہ دعا پڑھ سکے گا، نہ کلمہ وغیرہ، نہ سنت طریقے سے سو سکے گا۔ تو جیسی حالت میں ہوگا انسان کو، وہی حساب کرتے کرتے نیند آ جائے گی۔ شیطان انہی چیزوں کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی آنے والی زندگی ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ بعضی دفعہ شیطان ایسے حربے بھی استعمال کرتا ہے کہ انسان کو ہلکی عبادات کے اندر لگا دیتا ہے بڑی عبادات کے بجائے، کہ اگر انسان بڑی عبادت کی طرف گیا تو یہ انسان کو بڑا ثواب اور اجر اجر ملے گا، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا۔ تو انسان کو شیطان چھوٹی عبادات کی طرف لگا دیتا ہے، انہی چیزوں کی طرف لگا دیتا ہے کہ جو ہلکی چیزیں ہوتی ہیں یا کم ثواب والی ہوتی ہیں، کہ انسان جب پختہ عزم کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، تو انسان کے راہ میں شیطان مختلف قسم کی رکاوٹیں ڈالتا ہے، مختلف قسم کے حربے استعمال کرتا ہے انسانوں کو بڑی عبادات سے روکنے کے لیے۔ جس طریقے سے بعض لوگوں کو کہا جائے کہ بھئی آپ بھی نماز پڑھیں، یہ کہ ایک اہم فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، تو آگے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حلال روزگار کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، یہ بھی تو عبادت ہے۔ تو ایسے مختلف قسم کے انسانوں کے ذہن میں وہ حربے ڈالتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بڑی عبادات سے دور رہتا ہے۔ اب عبادت، نماز وغیرہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، حلال روزگار کا کمانا یہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کا ایک حصہ ہے، کہ لازمی بات ہے انسان کو حلال روزگار بھی کمانا چاہیے، کہ روزگار کے مواقع بھی انسان کو ڈھونڈنے چاہیے، تلاش کرنے چاہیے، ان کے اندر بھی لگنا چاہیے، تاکہ انسان کی عبادت جو ہے وہ کامل ہو سکے، اور انسان کی نشو و نما، انسان کی تربیت وغیرہ کے اندر یہ چیزیں شامل حال ہوں کہ حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال سے پرورش پانا، اور یہ کہ آگے اپنی اولاد کو حلال کمائے ہوئے طریقے سے، حلال کے طریقے سے کمائے ہوئے مال اور رزق میں سے ان کو کھلانا اور ان کی پرورش کرنا، تاکہ حرام کا کسی بھی قسم کا کوئی شبہ، کوئی نطفہ وغیرہ ان کے اندر شامل حال نہ ہو۔ شیطان مختلف قسم کے حربے استعمال کر کے مسلمانوں کو بڑی عبادات سے روک کر چھوٹی عبادات میں لگا دیتا ہے۔ بعض دفعہ شیطان انسان کو ایسی پتے کی چیزیں بتا دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ان چیزوں کے بارے میں، اور بعض دفعہ انسان کو ہلاکت کے، تباہی کے دہانے پر پہنچا کر چھوڑ دیتا ہے شیطان۔ بہرحال مختلف قسم کے حربے ہیں شیطان کے،
مختلف قسم کے پروپیگنڈے استعمال کرتا ہے، حربے استعمال کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، ایک دوسروں کو بھڑکاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف کہ کسی طریقے سے ان کے درمیان تناؤ ہو، آپس میں تلخیاں ناچاکیاں وغیرہ ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں اور معاشرے جو ہیں وہ برباد ہوں۔ تو اب چلتے ہیں ایک واقعے کی طرف۔ احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا، عابد تھا، جو ہر وقت عبادت وغیرہ کے اندر مشغول رہتا تھا۔ اب ایک جماعت اس عابد کے پاس آئی اور اس کو کہا، عابد کو، کہ یہاں ایک قوم ہے جو درخت کو پوجتی ہے، یعنی درخت وغیرہ کی عبادت کرتی ہے، اور یہ کہ ان کو اپنا معبود سمجھتی ہے درخت کو۔ اور یہ بات سن کر اس عابد کو غصہ آیا اور کلہاڑا اٹھایا، کندھے پر رکھا اور لے کر چل دیے۔ اس درخت کو کاٹنے کے لیے کلہاڑا لے کر چل دیے عابد۔ اب عابد راستے میں جا رہا ہے اور شیطان ایک پیر مرد کی صورت میں اس عابد کو ملتا ہے راستے میں۔ بظاہر تو شیطان ایسی چیز ہے کہ جو انسانوں کو نظر نہیں آتا، انسان کے خون کے اندر جو ہے وہ چلتا ہے، انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، لیکن یہاں عابد کے سامنے ایک پیر مرد کی صورت میں آیا اور عابد سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو عابد نے کہا کہ فلاں درخت کاٹنے جا رہا ہوں، وہی درخت کہ جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ تمہیں اس درخت سے کیا معاملہ یا کیا مسئلہ، تم اپنی عبادت میں لگے رہو، کہ تمہارا دھیان اس درخت کی طرف نہ جائے، تم اپنی عبادت وغیرہ کے اندر لگے رہو۔ شیطان نے کہا کہ تم نے اپنی عبادت کو ایک مہمل کام کے لیے چھوڑ دیا۔ مہمل کام یعنی ایسا کام کہ جس کے بارے میں تمہیں کوئی پتہ ہی نہیں، تم نے ایسے کام کے لیے اپنی عبادت کو چھوڑ دیا۔ بہرحال تم اپنی عبادت کے اندر لگے رہو، تمہارا کیا واسطہ اس سے کہ لوگ کس کی پوجا کر رہے ہیں یا کس کو پوج رہے ہیں، تم اپنی عبادت کرو۔ عابد نے کہا کہ یہ بھی عبادت ہے یہ بھی۔ پھر شیطان نے کہا کہ میں نہیں کاٹنے دوں گا یہ درخت آپ کو۔ جب عابد واپس جانے کے لیے نہیں مانا تو اب دونوں میں مقابلہ ہوا۔ وہ عابد جو تھا اس شیطان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب شیطان عابد کے قابو میں آ گیا۔ اب یہ کہ وہاں بھی کس طریقے سے شیطان اپنے حربے استعمال کرتا ہے، اپنے داؤ پیچ لڑاتا ہے کہ کس طریقے سے عابد کو پھنساتا ہے اپنے جال میں۔ شیطان نے اپنے کو عاجز دیکھ کر اس عابد کی خوشامد کی اور اس سے کہا کہ چل اچھا میری ایک بات سن لے، اور عابد نے پھر اس کو شیطان کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے عابد سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر اس کو فرض تو نہیں کیا، اور تو اس کی عبادت وغیرہ تو نہیں کرتا، اور تیرا اس سے کوئی نقصان بھی نہیں، نہ تو اس کی عبادت کرتا ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر اس چیز کو فرض کیا کہ تو اس کو کاٹ دے۔ اللہ کے بہت سے نبی ہیں، اگر اللہ چاہتا تو اس کو اپنے کسی نبی کے ذریعے سے کٹوا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو اس کو اپنے کسی پیغمبر کے ذریعے سے کٹوا دیتا۔ تمہیں اس کی کیا ضرورت پڑی کہ تم کاٹنے کے لیے چل دیے اپنی عبادت چھوڑ کر؟ تو عابد نے کہا کہ میں اس کو ضرور کاٹوں گا، اور پھر دونوں میں واپسی مقابلہ شروع ہوا کہ شیطان نے دیکھا یہ مان نہیں رہا کسی بھی طریقے سے، اور عابد جو تھا وہ حق پر تھا، ایک اچھے کام کے لیے جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے جب شیطان کے ساتھ مقابلہ ہوا، عابد حق پر ہونے کی وجہ سے اس شیطان پر غالب آ گیا اور اس شیطان کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تو شیطان اس کے نیچے تھا عابد کے، اور عابد اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا،
کہ اس وقت تک کوئی بھی لالچ نہیں تھی عابد کو، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس درخت کو کاٹنا چاہتا تھا۔ شیطان نے کہا کہ اچھا سن، ایک فیصلے والی بات کہ تیرے نفع کے لیے کہوں۔ اب حربے استعمال ہو رہے ہیں شیطان کے کہ ایک نفع والی بات جو ہے وہ تیرے لیے کہوں۔ عابد نے کہا کہ ہاں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شیطان نے عابد سے کہا کہ تو غریب ہے، دنیا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ حربے دیکھو اب شیطان کے کہ تو غریب ہے اور دنیا پر بوجھ بنا ہوا ہے، اور شیطان نے کہا کہ تو اس کام سے باز آ جا، درخت کو کاٹنے والے کام سے، کہ تو غریب ہے، دنیا میں بوجھ بنا ہوا دنیا پر، کہ تو درخت کاٹنے سے باز آ جا، میں تیری غربت کا لحاظ کروں گا، میں روزانہ تجھے 1 دینار اشرفی دیا کروں گا، روزانہ 3 دینار اشرفی دیا کروں گا تجھے۔ اب شیطان بہکا رہا ہے اس عابد کو درخت کے کاٹنے سے رکاؤ کے لیے کہ کسی طریقے سے وہ درخت نہ کٹے، بچ جائے۔ دنیاوی لالچ دے کر اس عابد کو ورغلانا اور یہ کہ اپنے دفاع کرنا، یہ شیطانی حربے آخر کہاں تک چلتے، اور عابد بھی کہاں تک اپنا بچاؤ کرتا، اپنا دفاع کرتا۔ یہ تمام کی تمام باتیں کہ تو غریب ہے، دنیا پر بوجھ بنا ہوا ہے، اللہ نے تجھ پر فرض نہیں کیا، اپنے کسی نبی کے ذریعے کٹوا بھی سکتا تھا۔ یہ سب کی سب چیزیں اس شیطان کے داؤ پیش تھے، مختلف قسم کے اس کے حربے تھے، ہتھ کنڈے تھے جو عابد کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ آخر میں پھر کہا شیطان نے کہ تو چھوڑ دے اس کو، میں تجھے روز 3 دینار اشرفی دیا کروں گا، اپنی یہ پیشکش قبول کر میری، اور تو درخت کو کاٹنے سے باز آ جا۔ اور شیطان نے کہا کہ روزانہ تجھے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ رات کو تیرے سرہانے رکھ دیا کروں گا، صبح اٹھ کر وہاں سے اٹھا لیا کرنا اپنے تکیے کے نیچے سے، تجھے مل جایا کریں گے روزانہ 3 دینار۔ اور شیطان نے کہا کہ تیری بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور اپنے اعزاء پر بھی احسان کر سکے گا، ان کے اخراجات میں ان کے ساتھ بھی تعاون کر سکے گا، کہ تیرے پاس دینار ہونے کی وجہ سے تو ان پر احسان جتلا بھی سکے گا، احسان کر بھی سکے گا، اور تو فقیروں کی مدد بھی کر سکے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے شیطان نے بتلا دیں، عابد کے سامنے رکھ دیں اپنی پیشکش، اور بھی بتلا دیا کہ اور بھی ثواب کے بہت سے کام تم کر سکو گے ان دینار اشرفی وغیرہ کے ذریعے سے، اپنے اعزاء اقارب ان کے ساتھ احسان، فقیروں کی مدد، اور یہ کہ تمہاری ضرورتیں اور حاجتیں بھی پوری ہوتی رہیں گی۔ بہرحال تم درخت کاٹنے سے باز آ جاؤ۔ وہ درخت ایک بیکار فضول چیز ہے کہ وہ بیکار لوگ ہیں درخت کی پوجا کرتے ہیں، اگر تم وہ کاٹ بھی دو گے تو اس کے بعد پھر دوسرا درخت لگا لیں گے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں صرف ایک ہی نیکی ہے، ایک ہی ثواب ہے کہ تم ایک مرتبہ کاٹ دو گے، لوگ دوسرا لگا لیں گے۔ دینار والی آفر اور پیشکش جو تھی وہ عابد نے قبول کر لی۔ تو آگے پھر اس عابد کے ساتھ کیا ہوا کہ جب اس نے پیشکش قبول کی تو پھر انشاءاللہ بقیہ جو چیزیں ہیں وہ آنے والی دوسری ویڈیوز کے اندر ہوں گی اور بتلائی جائیں گی آپ حضرات کو کہ پھر عابد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہ انسان کو شیطان کے حربوں کے اندر آنا چاہیے، یا جس کام کے اندر بھی انسان لگے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، خالصتاً نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہونی چاہیے، کہ جو بھی کام ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب انسان دوسروں کو اس کام کے اندر شامل کرتا ہے جس طریقے سے شیطان نے آفریں کی، پیشکش کی، اور یہ کہ عابد نے ان کو قبول کیا، تو جب تک عابد نے اس کی آفروں کو اور پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک عابد طاقتور اور مضبوط ترین آدمی تھا، کہ شیطان کو بھی اس نے پچھاڑ دیا اور اس کے سینے کے اوپر چڑھ بیٹھا۔ لیکن جب اس کی پیشکش اور آفریں قبول کی، ان کو مان لیا، تو اب عابد
بجائے طاقتور ہونے کے اب آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو گیا، اپنی کمی اور کوتاہیوں کی وجہ سے اور شیطان کی بات ماننے کی وجہ سے اب عابد جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ پھر آگے چل کر اس عابد کے ساتھ اور شیطان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا مکالمہ ہوا، اور عابد نے کیا کیا اس شیطان کے ساتھ، یا دونوں کا معاملہ کیا ہوا، بہرحال وہ آنے والی دوسری ویڈیوز کے اندر آپ حضرات کو بتلایا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔